الامین سلالہ عمان۔ میں ایک بنگلہ دیشی ہوں اور عمان سے بول رہا ہوں۔ میں آپ کے دربار میں ایک سوال کا جواب جاننا چاہتا ہوں، مجھ پر کرم فرمائیں۔ میں نے ذکر قلب 7 ماہ قبل لیا تھا، الحمدللہ میرا ذکر جاری ہے اور میں خود محسوس کر سکتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ شروع میں اپنے دل کے الفاظ کے ساتھ اللہ اللہ ملاتا تھا، لیکن کچھ مہینوں بعد اب میں اللہ اللہ نہیں بلکہ گوہر شاہی صاحب کا نام ملا رہا ہوں، یعنی یا گوہر یا گوہر۔ نماز پڑھتے وقت بھی محسوس ہوتا ہے کہ میں سرکار گوہر شاہی کو سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ ان کی تصویر مبارک میری نماز کے سامنے آتی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے میں سجدہ ان کے قدموں پر کر رہا ہوں۔ کیا ذکر اور نماز میں اپنے مرشد گوہر شاہی صاحب کو ذہن میں رکھنا صحیح ہے؟ بعض اوقات وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا دل نہ جانتا ہے، میں اللہ کو نہیں جانتا، میں کسی اور کو نہیں جانتا، اب میں صرف اپنے مرشد کو گوہر شاہی کو جانتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں۔ اس کے 2 جواب ہیں بیٹا، ایک اس کا جواب جو ہے وہ شریعت کا ہے، ایک اس کا جواب طریقت کا ہے۔ شریعت کا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ نماز میں اللہ کا تصور کیسے کریں گے؟ ہے نا؟ نہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا عرش دیکھا کہ آپ سوچیں کہ بھئی یہ عرش کا تصور کر لیں، وہاں اللہ بیٹھا ہوگا، نہ عرش دیکھا۔ مرشد کو تو دیکھا ہے، تصویر دیکھا ہے، مرشد نہیں دیکھا تو مرشد کے اندر تو اللہ ہے نا؟ تو مرشد کے اندر اللہ ہے۔ اگر مرشد کا نماز میں خیال آتا ہے تو تمہاری نماز اگر ناپاک بھی ہے تو مرشد کے خیال سے پاک ہو کے اللہ تک پہنچ جائے گی۔ اور طریقت کا جواب یہ ہے کہ یہ رب کی عطا ہے، جو تمہیں مرشد کا چہرہ نماز میں نظر آتا ہے، یہ عطا ہے۔ علی حسین، دبئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا فانی سے ظاہری پردہ کب فرمایا؟ جب آپ کی عمر 63 سال تھی، 63، تو آپ نے پردہ فرمایا۔ مشہور یہی ہے کہ آپ کی پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور آپ نے پردہ بھی 12 ربیع الاول کو فرمایا، کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ 9 ربیع الاول کو ہوا ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا اس سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی
تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے ظاہری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی. صحیح ہے؟ تو کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جب میرے روزے پر آؤ تو وہ علم سیکھ کے آنا کہ میری زیارت ہو جائے قبر کے پیچھے. وہ علم سیکھے بغیر مدینہ چلے گئے، ایسے ہی ٹکرے مار کے آ گئے، کیا ملا؟ یہ بات بولو لوگوں کو تو بری لگتی ہے، کہتا ہے دیدار سے روک رہا ہے، مدینہ پاک جانے سے روک رہا ہے. مدینہ پاک جانے سے نہیں روک رہا، وہاں جا کے کچھ تمہیں ملے تو صحیح، حاصل تو ہو. اگر وہ علم سیکھ کے جاتے تو پھر رسول اللہ کا دیدار بھی ہوتا. لیکن آج کا مسلمان تو صرف رسم میں لگا ہوا ہے، نماز قبول ہو نہ ہو اس کی پرواہ نہیں ہے، میں پڑھنی ہے. عمرہ قبول ہو یا نہ ہو چکر لگا کے آنے، دنیا کو پتہ چلے عمرہ کر کے آئے. حج قبول ہو نہ ہو کسے پرواہ، بس حاجی کہلاؤں. یہ ہے اصل چیز، تو یہ ہے، رسم رہ گئی. ہم ایسی باتیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو حج و عمرے سے روک رہا ہے. لوگوں کی کھوپڑی گھومی ہوئی ہے، یہ بھیجا خالی ہے اوپر سے. تو لوگوں کو یہ کہو کہ اپنی نمازیں درست کرو، ضائع ہو رہی ہیں. حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب. بجائے شکریہ ادا کرنے کے کہتے ہیں کہ یہ نماز سے روکتے ہیں. یہ تو نماز سے روک کے کافر ہوں گے ہم؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض کی ہے نماز. جو نماز کی فرضیت کا منکر ہے وہ کافر ہے. ایک نماز سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ دینا ہے، وہ گناہ ہے. اور ایک آدمی نماز کا منکر ہو جائے تو وہ کافر ہو جائے. لیکن لوگ اتنے سمجھدار کہاں ہیں؟ جب چاہا جیسا چاہا لوگوں کے اوپر بہتان لگا دیا، یہ نماز سے روک رہا ہے، یہ دین میں فتنہ کر رہا ہے. کیا فتنہ کر رہا ہے دین میں؟ تمہارے دین میں ہے کیا سوائے فتنے کے؟ اب فتنہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ 73 فرقے بن گئے، اب تو اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں رہی جس کے لیے فتنہ کیا جائے. سب تو تباہ اور برباد ہو چکا ہے، اب کہاں فتنہ ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے بلال باہر کھڑا ہو کر کے کہے کہ دیکھو مجھے لڑکیاں تاڑ رہی ہیں، میں کتنا ہینڈسم ہوں. کوئی یقین کرے گا اس بات؟ ہیں؟ کوئی نہیں. بلال کی وائف کبھی بھی شک نہیں کرتی اس کے اوپر، اس کو پتا ہے کوئی اس کو کون دیکھے گا اس کو. فضل احمد، لاہور. میرا ایک سوال ہے، انسان کے وجود میں دل، نفس، روح تینوں کے الگ الگ تقاضے اور آوازیں ہیں. تو قرآن شریف میں تزکیہ نفس، عہد عتیق میں روح کی نجات، اور ہندو دھرم میں آتما کی مکتی کا ذکر ملتا ہے. اس کی وضاحت فرمائیے، ان تینوں باطنی قوتوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ آتما کی مکتی جو ہے یعنی روح کی آزادی، موشکا. ان کے یہاں یہ تصور ہے روح کی آزادی، کہ جو ہم اندر بند ہے نا روح. ہمارے یہاں اسلام میں وہ پوری بات ایک ہی بات سے سمجھ میں آ جاتی ہے، شرح صدر کھولنا، وہ بھی تو مکتی ہے نا، کیج ہے نا وہ اس کو اس نام سے یاد کر رہے ہیں، آتما کی مکتی، یعنی آتما روح کا آزاد ہونا، مکت ہو جانا. اب مکت کب ہوگی؟ جب وہ قید میں ہے نا بھائی، امپریزنڈ ہے نا. اچھا، اب روح کی نجات وجات نہیں ہوتی، روح کی بیداری ہوتی ہے. سو رہی ہے نا روح، ڈورمنٹ ہے، سو رہی ہے. تزکیہ نفس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ کا نفس پاک صاف نہیں ہوگا نا،
تو اس وقت تک آپ کے دل میں کوئی نور ٹھہرے گا نہیں، کیونکہ نفس کا قبضہ ہے دل پہ۔ اب دیکھو، آپ کھانا چاہتے ہیں نا، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کے منہ کے اوپر ماسک لگا ہوا ہے، تو کیا کہیں گے ہم؟ کہ جب تک ماسک لگا ہوا ہے کوئی نوالا آپ کے منہ میں نہیں جائے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بھائی ماسک اتارو اور کھانا کھاؤ۔ اسی طرح نفس کا قلب پر کنٹرول ہے، جب تک نفس پاک نہیں ہوگا، قلب آزاد نہیں ہوگا، اس میں نور داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک وسیلہ ہے نفس کا پاک صاف ہونا۔ ہاں، اصل کام تو پھر ان ارواح کی بیداری ہے نا، یہ تو آپ نے پاک صاف کرنا ہے، اس کو پاک صاف نہیں کریں گے تو پھر وہ بیداری تک نوبت نہیں پہنچے گی۔ اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، ہندو دھرم ہو، مختلف نام ہو سکتے ہیں چیزوں کے، لیکن بات تو سب میں ایک ہی ہے۔ ہندو کو بھی اپنی روح کو پاک کرنا ہے، مسلم کو بھی کرنا ہے۔ ہاں، طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں کوئی اور طریقہ ہوگا، مسلم کے ہاں کوئی اور، عیسائیوں کے ہاں کچھ اور، یہودیوں کے کچھ اور ہوگا، لیکن کام تو ایک ہی ہے۔ سب نے، سارے دھرم والوں نے اپنی روح کو بیدار کرنا ہے، سب نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، سب کے لیے وہی چیز ہے۔ اب جیسے کھانا کھانا ہے، ہر قوم کی ثقافت مختلف ہے، ان کے یعنی ڈشز مختلف ہیں، لیکن مین مقصد کیا ہے؟ جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے کھانا ہے نا۔ اب جیسے جیپنیز فوڈ ہے، وہ کیوں کھاتے ہیں کھانا؟ جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے، کہ جسم میں توانائی آئے۔ ان کا جو کھانا ہے اس سے ان کے جسم میں توانائی آتی، ہمارے نہیں آتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی پتہ نہیں کیا بنا رکھی ہیں انہوں نے، کیا کہتے ہیں، سوشی، ان کو دیکھ کے ہی جو ہے نا وہ چکر آتے ہیں۔ سوشی پتہ نہیں کیا ہے وہ، بتائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مزے کی۔ تو سب کا مطلب تو پیٹ بھرنا ہے نا۔ اصل میں انسان کو خدا سے قرب کس ذریعے سے نصیب ہوتا ہے؟ ان روحوں کی بیداری سے ہوتا ہے، انہی کے ذریعے، آپ قلب کے ذریعے ہی آپ کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ قلب بیدار نہیں ہے تو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والی چیز آپ کا دل ہے۔ تو جنہوں نے دل کو بیدار کر لیا، ان کو پھر اللہ کی محبت محسوس ہوگی۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے جو آنکھ ہے، ظاہری آنکھ نہیں ہے، لطیفہ انا ہے، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے اپنے لطیفہ انا کو بیدار کر لے، اس کو طاقتور بنائے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ اب اگر ان چیزوں کو بیدار نہیں کرے گا تو نہ ایمان کی چاشنی محسوس ہوگی، نہ سرور کیف ہوگا، نہ لطف ہوگا، کیونکہ نور ہوگا تو مزہ آئے گا، نور نہیں ہوگا تو کہاں مزہ آئے گا؟ ایسی روکھی سوکھی عبادتوں میں لگا رہے گا۔ پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ عبادت جو ہے ایک رسم بن جائے گی، جلدی سے بھاگ کے گئے، اذان سن کے دو جو ہے سجدے مارے اور لوٹ کے آ گئے۔ اب جیسے ہم نے دبئی وغیرہ ابو دھابی میں دیکھتے ہیں، ابھی ہم یہ سوچتے تھے کہ یار یہ بڑے کٹر لوگ ہیں، 5 وقت کی نماز کیسے پڑھ لیتے، لیکن پھر وہ جا کے دیکھا وہاں پر، وہ جلدی سے آئے، گاڑی پارک کی، وہیں پر نماز بجا کے فرض پڑھے اور بھاگ لیے۔
کھٹا کھٹ 4 رکعت 1 منٹ میں ختم. اب مطمئن ان کا قلب نہیں ہے اس نماز پہ، نفس ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا سکون ہے، نماز پڑھتے ہیں، بڑا، وہ سکون قلب کا نہیں ہے، وہ نفس نے بیوقوف بنایا ہوا کہ ہاں بھائی ہٹ، تیرا کام پورا ہو گیا، اب جو مرضی آئے کر. اور یہی حال ہے نمازیوں کا، یہی حال ہے مذہبی لوگوں کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے زاہد و پارسا نمازی ہیں، 2-4 گناہ ہم نے کر بھی لیے تو کیا ہے، جنت تو ہمارے باپ کی جاگیر ہے، ہم نے ہی جنت میں جانا ہے، اور کون جائے گا. یہ ان کے خیالات ہیں. جنت پہ تو ہمارا ہی حق ہے. تو لوگوں کو تبھی تو سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں جنت کے، ہے نا. جس کو چاہا جہنمی کہہ دیا، جس کو چاہا کافر کہہ دیا، خود جنت میں جائیں گے سب کچھ کرا کے بھی. یہ بسکٹ وغیرہ تو بانٹ. کامران خان زادہ، کراچی. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ روحانی سفر میں فیض اور کشف کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذہنی کیفیت ہے یا دراصل ایک الہامی عطا ہے جو کسی خاص نسبت اور تربیت کے بغیر ممکن نہیں؟ کشف کا مطلب ہے کہ باطن تک آپ کی نظر کھل جائے، جو آنکھ سے نظر نہیں آتا وہ آپ کو نظر آئے. اسپرچول ریویلیشن، مخفی حقیقتیں آپ پر کھل جائیں. ناسوتی کشف سے مراد ہے کہ جو عالم ناسوت تک آپ جو کچھ دیکھ سکتے ہیں وہ ناسوتی کشف ہے، ملکوت تک رسائی نہیں ہوگی. کشف القبور ہے، کشف الحضور ہے، کشف الصدور ہے. فیض جو ہے مرشد کی طرف سے جو ایک نور کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، مرشد کی باطنی توجہ ملتی ہے، مرشد کی طرف سے نور ملتا ہے، اور راہ فخر، راہ طریقت کے جو راز ہیں ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کا شعور، یہ سب کچھ مرشد کی باطنی توجہ سے ملتا ہے، روحوں کو عطا ہوتا ہے. یہ فیض ہے. کیا یہ ذہنی کیفیت ہے؟ نہیں، یہ ذہنی کیفیت نہیں ہے. ذہنی کیفیت نہیں، مرشد کی عطا ہے. مختلف مذاہب میں تصور کو کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہر مذہب میں روحانیت موجود ہے، ہر مذہب میں روحانیت موجود ہے. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جب اپنے اپنے مذاہب کی کتابوں میں رد و بدل کیا ہے، اس کی وجہ سے گڑبڑ پیدا ہو گئی. ورنہ روحانیت کے قوانین، روحانیت ہر مذہب کا جو ہے وہ اس کی فاؤنڈیشن، اس کی اساس، دین کی اساس علم باطن میں پنہا ہے. علم باطن کے بغیر کوئی مومن نہیں بن سکتا. وہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے مومن مومن کہہ کے پکارا ہے.
تو شروع سے لے کر آخر تک علم باطن کی ضرورت ہے نا قرآن کے ساتھ ساتھ. بھائی دیکھو نا، سورہ حجرات میں یہ بھی تشریح آ گئی، قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لم تؤمنوا، یا رسول اللہ ان کو کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ مسلمان ہوئے ہو یہ کہو. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تو ابھی تو تمہارے قلب میں ایمان داخل نہیں ہوا تو تم اپنے آپ کو مومن کہہ. آج کے دور میں بھی سرکار نے کرم فرمایا تو ہمیں پتہ چلا، ورنہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ مسلمان میں مومن میں کیا فرق ہے. اب جس طرح ہمارے اہل تشیع حضرات ہیں، ان کو بڑا غرور ہے کہ ان کے پاس بہت علم ہے، بہت نالج ہے نا. لیکن آپ دیکھیں اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کبھی بھی اپنے آپ کو مومن نہ کہتے. اہل تشیع سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. تو ایسا کیا ہوتا ہے اہل تشیع کے ساتھ جو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ مومن بن جاتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو مومن کا پتہ نہیں ہے نا کہ کیا ہے. جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ مومن کیا ہوتا ہے تو آپ ہوں گے کہاں مومن؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولا علی کی نسبت سب سے بڑی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نسبت ہو بھی تو صحیح. زبانی کلامی مولا علی کا نام لینے سے نسبت تھوڑی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. سرکار نے اس بات کو اٹھایا، سرکار نے فرمایا کہ آج کل تو کوئی آدمی اگر 11ویں دے رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو غوث پاک کا مرید سمجھنے لگتا. کوئی اگر قلندر پاک کے مزار پہ حاضری دیتا ہے، اس کو تھوڑا سا یعنی ان کو کسی کو الفت ہو گئی، ہر سال عرس پہ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے مرشد قلندر پاک. جیسے وہ خالد صاحب آتے ہیں نا ذیشان کے ابو، ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے شوکت، وہ قلندر پاک کے مزار پہ بہت جاتا، وہ کہتا ہے کہ وہ میرے مرشد. لیکن یہ شوکت صاحب ایک نمبر کا دجالی انسان، ایک نمبر کا دجالی انسان ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس کے اوپر نازل ہوں. غیرت انسان، ایک نمبر کا دجالی خبیث الخبائث. میں ایک دفعہ گجرانوالہ گیا، میں نے سوچا کہ گھر والوں کو وہاں گجرانوالہ چھوڑ دوں گا، اس کے بعد مجھے انڈیا جانا تھا، کوئی پروگرام تھا ممبئی میں، وہاں جانا تھا. تو میں یہاں سے پیسے وغیرہ لے کے گیا تھا تاکہ وہاں خرچہ کر سکوں. جب وہ گجرانوالہ پہنچا، وہاں ٹھہرا، تو شوکت صاحب نے میرے سامان سے میرے پیسے چرا لیے. اتنا خبیث آدمی. اور جب میں نے کہا کہ وہ تم نے پیسے نکالے مجھے دو، گلی میں باہر سڑک پہ کھڑا ہو کے چیخ چیخ کر آواز دی لوگوں کو، سب لوگوں کو بلایا، ادھر آ جاؤ، گوھر شاہی والے آئے ہوئے ہیں، یہ مردود ہیں، ان کو مارو مل کے. یہ گجرانوالہ کا واقعہ ہے. یعنی اگر کوئی واقعی قلندر پاک کا عاشق ہے، سرکار گوھر شاہی کا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی باتیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی جو گستاخ ہے اعلان برات کرو. گستاخ ایک نمبر کا گستاخ ہے.
اور میرے قلب کی آہ ہے وہ بھی کسی کتے کے بچے کی طرح موت آئے اسے. اس نے سرکار کا قلب کو دکھایا ہے، دل کو دکھایا. ایک اس کا بڑا بھائی ہے طارق، وہ بھی ایک نمبر کا حرام زادہ ہے، ایک نمبر کا دجالی. بغیرت لوگ، بے حیا، بے شرم، بے ایمان. اور یہ ذیشان کی ماں سے ان کو نفرت کیوں ہے؟ کہ ذیشان کی جو والدہ ہیں وہ سرکار کی عاشق، سرکار سے محبت کرنے والی. بہت پیار کرنے والی. ان کے گستاخ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ گستاخوں کی حمایت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ سرکار کے گستاخ ہیں، پھر بھی ان کی بہنیں یہ کہتی ہیں، شوکت کی، طارق کی، خالد صاحب کی بہنیں، کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ نہیں، انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کیا، کبھی وہ نہیں کیا. تم کو یاد نہیں ہے کیسی لڑائی ہوئی تھی؟ ہاں، میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نے یعنی رحم کیا. میرے پاس جوڈو کراٹے کی بلیک بیلٹ تھی، کک باکسنگ کی بلیک بیلٹ ہے میرے پاس. 1 منٹ میں ہڈی پسلی توڑ دیتا میں، آج بھی دوڑ سکتا ہوں. میں نے خدا کی قسم ہاتھ نہیں اٹھایا کہ یہ سالے پہلوان کی نسل مر جائیں گے میرے ہاتھوں، اس لیے ہاتھ نہیں اٹھایا میں نے. پورے محلے کو اکٹھا کر لیا، پھر بھی حمایت کرتے ہیں، نہیں وہ میرے بھائی تو اچھے ہیں. کہاں اچھے ہیں؟ دجالی میں بغیرت. اس بندے کو یہ تکبر شوکت کو کہ وہ پہلوان ہے، ایک انگلی کی مار ہے وہ حرامی، ایک انگلی کی گردن توڑ کے رکھ دیتا ہوں میں اس کتے کے بچے کی. گندا خون ہے، گندا، بغیرت لوگ ہیں. اب یہ تاریخ جو ہے، اس کی بیوی بھی سرکار کو ماننے والی تھی. تو ایک دفعہ میں گجرانوالہ گیا ہوا تھا، یہ تاریخ بھی سرکار کو مانتا تھا. میں گجرانوالہ گیا ہوا تھا، 2003 کی بات. تو وہ طارق کی بیوی آگے مجھے کہتی ہے کہ یہ کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ چاند میں تصویر ہے، اور سرکار کہتے ہیں کہ 40 پارے ہیں قرآن کے، 30 نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے. وہ تاریخ بھی گستاخی کرنے لگا، اس کی بیوی بھی گستاخی کرنے لگی. حالانکہ شروع میں یہ طارق صاحب جو ہے سرکار کو مانتے تھے، پھر آ گئے اپنی وائف کی باتوں میں. پھٹکار برس رہی ہے حرام زادوں کی، بغیرت لوگ. گستاخ کا ساتھ وہی دے گا جو گستاخ ہوگا، وہی. اب جیسے خالد صاحب ہیں، انسان غلطی کرتا ہے، ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ہماری برائی خالد صاحب سے کر رہا ہو تو پھر وہ غصے ہو جاتے ہیں کہ سیدی کی برائی نہیں کرو. تو کوئی ایمان کی رمق ہوگی نا. غلطی ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ سامنے والا گستاخ ہے، کیونکہ وہ بھولے آدمی ہیں. تو سمجھاتے ہیں بھائی گستاخوں سے تعلق نہیں رکھو، سمجھ جاتے ہیں. اچھا ہے ان کے لیے سمجھ جائیں، نہ سمجھیں تو اپنا ایمان ضائع کریں گے، اور کیا ہو. سرفراز ملک، رامپور. ہندوؤں میں حسینی برہمن ہوتے ہیں، کیا ان کا تعلق امام حسین سے ہوتا ہے؟ اس کا ہم نے پورا ایک واقعہ سنایا ہوا ہے بار بار کہ ایک تاجر تھا، سوداگر.
تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہندوستان سے تجارت کرنے کے لیے اپنا تجارت کی غرض سے عرب آیا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں کوئی نبی ہیں جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو اس نے سوچا کہ بھئی اللہ والے ہوں گے تو میں ان کے پاس جا کے ان کو کہوں گا کہ بھئی آپ میری سفارش کرو اللہ سے، بھگوان سے، تو وہ کر دیں گے تو میری اولاد ہو جائے گی۔ تو جب وہ حضور کو ملنے کے لیے آئے، جو برہمن تھا، تو باہر امام حسین بچے تھے اس وقت، کھیل رہے تھے، تو انہوں نے جب دیکھا امام حسین نے کہ یہ کوئی شخص آیا ہے، تو پوچھا کہ ہاں بھائی تم کیسے آئے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی تم کون؟ انہوں نے کہا تم پہلے بتاؤ تم کون؟ انہوں نے کہا جی میں تو ان کا نواسا ہوں۔ تم نے جو بھی کہنا ہے نا، نانا جان کو جو بھی بات کہنی، مجھے کہہ دو ایک ہی بات ہے، مجھے کہہ دو ایک ہی بات ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ بھی میرے اولاد نہیں ہے، تو تم نانا جان سے جا کے سفارش کرو۔ اب وہ بچے تھے، پکڑ کے لے گئے ان کو اور کہا کہ نانا جان ان کو اولاد چاہیے، ان کو اولاد دے دیں۔ حضور مسکرائے اور اس کو مہمان نوازی کی۔ آج کا مسلمان کتنا بے غیرت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو، ایک ہندو آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خدمت کر، اس کا کھانا کھلا رہے ہیں، اس کو پاس بٹھا رہے ہیں، اس کی فریاد پوری کر رہے ہیں۔ اب وہ چلا گیا، وہ گیا تو اس کے کوئی یک کے بعد دیگرے جو ہے چند سالوں میں ہی 8-10 لڑکے ہوئے۔ اب وہ جو لڑکے جوان ہو گئے تو اب اس کو یہ خیال آیا کہ چلو بھئی میں ان لڑکوں کو لے کے اور حضور کے درشن کو جاتا ہوں۔ تو اس نے اپنے تمام لڑکوں کو لیا اور حضور کے درشن کے لیے روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچنے سے پہلے وہ جو گزر رہا تھا عراق سے، تو اس کا گزر کربلا سے ہوا۔ کربلا میں اس نے دیکھا کہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ بھائی حضور کا جو گھرانہ ہے، مسلمان ان کے گھرانے کو مار رہے ہیں۔ اس کو تو پتا تھا کہ حضور کے نواسے کا نام حسین ہے، تو اس نے کہا کہ کیا حسین بھی ہے ان میں جن کو مارا جا رہا ہے؟ وہ پتا چلا کہ ہاں بھائی حسین سے ہی تو ہو رہی ہے لڑائی۔ اوئے ہوئے، اپنے 10 کے 10 بیٹے جو ہے ان کو کہہ دیا کہ جاؤ حسین پر تلوار بعد میں پہ چلے، پہلے تمہارا سر کٹے۔ تو اس برہمن نے اپنے 10 کے 10 لڑکے وہاں کربلا میں قربان کر دیے۔ تو اب وہ برہمن اچھا تھا یا مسلمان اچھے؟ تو اسی سے نسل نکلی۔ جیسے اب یہ سنجو بابا ہے، اس کے جو والد صاحب ہیں اس کا نام ہے سنیل دت۔ تو یہ جتنے بھی دت ہوتے ہیں یہ حسینی برہمن ہوتے ہیں۔ اسی طرح سنجو بابا جو ہے سنجے دت، یہ حسینی برہمن ہے، شلوار قمیض پہنتا ہے، اللہ رسول کا نام لیتا ہے، تو لوگ ہندو سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہو گیا ہے اپنی ماں کی وجہ سے۔ وہ مسلمان نہیں، ہندو ہے، لیکن وہ حسینی برہمن ہے، اس لیے اللہ اللہ بھی کرتا ہے، حضور کا بھی نام لیتا ہے، امام حسین کا بھی نام لیتا ہے۔ اس لیے اس کو بار بار ہندوستان میں پینلائز کیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ جیسے 93 میں ممبئی اٹیکس ہوئے تھے، وہاں پر بہت بڑا فتنہ ہوا تھا، اس وقت ان کو بھی پکڑ لیا کہ ان کے پاس ایک گن ہے، اور وہ گن اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن پکڑ لی۔
وہ جو ہیں برہمن، آج تک وہ برہمن چلے آ رہے ہیں، وہ امام حسین کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو امام حسین کا غلام سمجھتے ہیں. بس ان کے اوپر عطا ہے، امام حسین کی محبت کا فیض جاری ہے. آگے لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ تاریخ اسلام لکھنے والوں نے کربلا کے میدان میں 11 برہمن شہید ہوئے، امام حسین کے نام پہ کسی اسلامی کتاب میں ذکر نہیں ہے، نہ کوئی شیعہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. کیا ہے؟ یہ ہے مسئلہ. طوبہ گوہر صابری مراد آباد، فنافی الریاض فنافی الگوہر، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. فنافی الریاض اور فنافی الگوہر ہے ہی نہیں کوئی جس کو پتہ ہوتا. ایک ہی بات ہے. مصطفیٰ کدھر گیا تھا تم؟ ہاں؟ اچھا، کسی کو بول دیتے چھوڑ دیتا ادھر. یہ تمہارا ویٹ کر رہا تھا، تم بھول گیا. اچھا، کسی کو بول دیتے وہاں حلوہ پوری پہ چھوڑ. اچھا، ادھر آ گیا تھا دروازہ بند. رخسانہ پروین دلی، مجھے 15-20 سال سے اگست کے مہینے میں جمعہ جمعرات کو بہت تیز ہڈی توڑ بخار چڑھتا ہے. ویسے ہی آج بھی ہوا، تیز ذکر تیز ہو جاتا ہے، جتنا بخار ہے اتنا ہی تیز ذکر چلتا ہے. آپ سے لو لگ گئی ہے. آپ نے فرمایا تمہارے اوپر جنات ہیں. مجھے دل پہ یہ بات آئی کہ یہ اپنا سالگرہ مناتا ہے، شاید سالگرہ ہی مناتے ہوں. چلو، جب تمہیں بخار ہوتا ہے تو ذکر تیز چلتا ہے، اچھی بات ہے نا. اگر نہیں ہوگا بخار تو پھر ذکر بھی تیز نہیں چلے گا. ہڈی توڑ بخار، یہ ہڈی توڑ بخار کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اس نے بدی نے ایک ڈرنک بنایا ہوا ہے پلنگ توڑ، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا. لوگ توڑنے کے اوپر مائل ہیں، کوئی پلنگ توڑ رہا ہے، کوئی ہڈی توڑ رہا ہے. یہ ہے ایسا کوئی بخار جو ہڈیوں میں گھس جاتا ہے؟ لیکن وہ پاکستان میں کہتے ہیں انڈیا میں بھی کہ ہڈیوں میں گھس گئے بخار. ہڈیوں میں بخار گھس جاتا ہے.
اسلم پرویز، لاہور۔ اگر کوئی ذکر قلب کی اجازت لے تو اسے روحانیت میں کس چیز پر سب سے زیادہ توجہ اور خیال رکھنا چاہیے؟ ذکر فکر پہ توجہ دے اور مرشد سے محبت پر، باقی سب خیر ہے۔ خوب ذکر کرے اور خوب مرشد کا تصور کرے، اس سے پیار کرے۔ مرشد وہ ہے جو تمہارا ذکر چلا دے۔ صرف بیعت کافی نہیں ہے، اگر بیعت سچی ہے تو پھر ذکر بھی چلنا چاہیے۔ بیعت تو کسی کو کیا ہے لیکن فیض نہیں ملا تو پھر وہ جھوٹا ہے، بیعت بھی جھوٹی ہے۔ کیوں؟ آج کل تو ایسے ہی ہے، بس چندے اور نذرانے کے لیے پیر بن کے بیٹھے ہیں۔ آگے دیکھو بھائی، سارہ حنیف، ملتان۔ ذکر قلب جاری ہوا ہے یا نہیں، یا قلب میں نور ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کا سانس پھولتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے، جب آپ کو بخار آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے، جب آپ کے دل میں اللہ کا ذکر گونجے گا تو بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بالکل چلے گا، برابر چلے گا۔ اب یہ ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہم کہیں ہاں بھائی ہو رہا ہے اور آپ کو محسوس ہی نہ ہو، تو یہ تو بیوقوف بنا رہے ہیں نا۔ اگر ہو رہا ہے تو محسوس بھی ہوگا نا۔ عشرت خانم، بنگلور۔ آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، بس اتنا بتانا تھا کہ مولویوں کو ٹھکانہ لگا دیجیے۔ اور یہاں کے مولویوں اور ملاؤں نے جماعت سے نکلنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ ساری جماعت کے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں نے کیس فائل کر دیا پولیس اسٹیشن میں۔ ہر قدم حسین بابا، امجد بھائی کی گائیڈنس پر کر رہی ہوں، لیکن اس مسجد کے مولویوں نے کاؤنٹر کیس کیا۔ مجھے ایم ایف آئی کی طرف سے فنڈ آتا ہے اور میں یہاں سب لیڈیز کو اکٹھا کر کے سب تیار کر رہے ہیں اور معاذ اللہ اس فتنے کو پھیلا رہے ہوں۔ جب بھی وہ لوگ جھنڈ میں آتے ہیں، جیسے 25 سے 30 لوگ، انہیں دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں، گھبرانے کی بات تو ہے۔ کہیں اور موو ہو جائیں آپ۔ حضور پاک نے بھی ہجرت کی تھی نا، مکے سے مدینے چلے گئے تھے، آپ بھی ہجرت کر لیں۔ بہادری میں اور بیوقوفی میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ وہ فرق رہنے دیں، یہ نہیں کہیں کہ نہیں ہم تو یہیں رہیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور پاک کے ساتھ بھی تھا نا اللہ، تو پھر آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے کیوں گئے تھے؟ اس لیے گئے تھے نا کہ خون خرابہ ہوگا، نقصان ہوگا جانوں کا، تو اس لیے آپ بھی کسی اور علاقے میں چلے جائیں۔ ہم نے بھی یہی کیا تھا، ہم تو مانچسٹر میں رہتے تھے نا، تو وہاں روز لڑائی جھگڑے ہو رہے، ہمارے گھر کو آگ لگا دی 1-2 دفعہ، مجھے مارا، میں تو بچ گیا۔ 20-25 آدمیوں نے مجھے مارا، سڑک پہ تقریباً لاش ہی پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کا ہیلی کاپٹر آیا، وہ ہاسپٹل لے کے گیا، سارا پھٹا ہوا تھا یہ سارا سر یوں۔ مولویوں کے جو غنڈے ہوتے ہیں انہوں نے بہت مارا،
اب ایک دو آدمی سے تو مقابلہ کر لیں، 25-30 آدمی ڈنڈے لے کے ماریں آپ چاروں طرف سے، تو کیا بچے گا؟ سارا سر اسپونج کی طرح پلا تھا، سارا پھٹ گیا تھا۔ وہ جو اسٹیپل ہوتے ہیں نا، ہاں، اسٹیپل ہاسپٹل والوں نے لگا کے اس کو جوڑا۔ ایک تو وہ ٹانکے لگاتے ہیں نا، وہ نہیں لگائے تھے، اسٹیپل لگائے تھے، ٹک 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 ٹک، 17-18 اسٹیپل لگے تھے۔ وہ بڑھتی گئی مخالفت، تو پھر ہم 97 میں مانچسٹر چھوڑ کے ہم لندن آ گئے۔ تو آپ بھی چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جائیں، کیا لڑائی جھگڑا کرنا ہے؟ محمد سوجب میاں، جمال پور، گوھر شاہی، مرحبا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ سرکار کو اپنا رب مانتا ہے اور سرکار کے سوا نہ اسے پہلے نہ بعد میں کسی کی ضرورت ہوتی ہے، جنت جہنم کا بھی ڈر نہیں، نہ خواہش، تو ایسے بندے کا دنیاوی معاملات کے چھوٹے بڑے کسی بھی معاملے میں سرکار سے مدد مانگنا غلط ہوگا؟ نہیں، صحیح ہوگا۔ کیوں غلط ہوگا؟ اور کس سے مانگو گے؟ ایک اور بات یہ ہے، آپ ہی میرے سب کچھ ہیں، آپ کے سوا میں کسی کو نہ جنت جہنم کی خواہش ہے، نہ کسی کا دیدار کرنے کی۔ مجھے اپنے قدموں کی دھول، سرکار آپ کو خوش رکھے۔ جو کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، یا گوہر المدد پکاریں، سرکار آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اپنے ایمان پر قائم رہنا۔ منظور عباس اجمان، امر کن کے بارے میں بتائیں، یہ اللہ برادری میں کس کس کو عطا ہوا؟ تو اس سے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ تو جانتے نہیں ہیں نا ان کو۔ اگر ہم کہیں بھائی جاوید کو ہوا، عمران کو ہوا، سہیل کو ہوا، بولے پھر آپ بولو گے ابے یہ کیسے ہو سکتا؟ عمران کے پاس ویزا نہیں ہے، امر کن کہاں سے آئے؟ بھائی آپ ان کو جانتے نہیں نا، برادری والوں کو۔ یا تو یہ ہو کہ دیکھا ہوا ہو، جان پہچان ہو، تو پھر آدمی کہے چلو بھائی یہاں سے نہیں بن رہی، اس کے بعد چلے جاؤ۔ وہی ہوگا نا، ایک سے زیادہ کو تو ہوا ہوگا۔ جمعرات کی محفل میں مسئلہ سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ سرکار کو شدت سے یاد کر رہا تھا۔ اس دوران آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھی۔ سرکار نظر آئے، پھر ایک موٹی سی سنہری رنگ کی تار جیسی چیز میرے دل کے ارد گرد گھومنے لگی، کافی آنسو نکلے۔ پھر ایک مرغ نظر آیا، پہلے ٹھیک تھا، پھر اس کی گردن کٹ گئی اور وہ پھڑپھڑانے لگا۔ سرکار کے ایک بازو کا کپڑا فولڈ تھا، وہ دیکھ کے میں نے قدم بوسی کی اور مسئلے پر سجدہ بھی کیا۔ سرکار سامنے کھڑے تھے، کافی دیر تک یہ کیفیت رہی۔ پورا دن مجھ پر ایک مستی طاری رہی، یہ کلام سنتا رہا۔ میرے سونے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو، میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتا تکتا، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اس کے بعد پچھلے 2 دن سے میرے سر کے اوپر کی طرف پورے سینے میں درد کھچاؤ بھی ہے۔ صحیح ہو جائے گا، درود شریف پڑھو۔ جو آپ نے لکھا ہے اگر یہی دیکھا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے، خوش آئند بات۔ مہتاب بی بی، ملتان، محبت الہی کا تعلق صرف عبادت اور اذکار سے ہے؟ یہ دل کے اندر ایک مخصوص ذکر قلبی یا روشنی، وائبریشن بھی ضروری ہے؟ محبت کا تعلق نہ ذکر الہی سے ہے نہ کسی اور چیز سے۔ ذکر الہی تو دل کو پاک صاف کرتا ہے، ذکر الہی دل کو پاک صاف کرتا ہے۔ ذکر قلب سے محبت الہی نہیں ملتی۔ جب ذکر سے دل پاک صاف ہو جاتا ہے
اس کے بعد اللہ امتحان لیتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اس امتحان میں پھر جو کامیاب ہوتا ہے پھر اللہ اس قلب کو اپنی محبت عطا کر دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ذکر چلا اور محبت ہو گئی آپ کو، نہیں، ذکر قلب چلنے کے بعد امتحان ہوتا ہے، تو جو اس امتحان میں پورا اترے اللہ اس کو محبت عطا کر دیتا ہے. بھئی اگر ذکر فکر سے ہی محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ حضور پاک کے قلب کو 5000 سال مقام محبت میں کیوں رکھتا؟ ان کے دل میں اللہ اللہ نہیں ہوتی تھی. اسی طرح لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یا گوہر کا ذکر کریں گے تو سرکار سے محبت ہو جائے گی. محبت اتنی فضول، اتنی آسان چیز تھوڑی ہے، اتنی سستی تھوڑی ہے کہ آپ ذکر کریں آپ کو مل جائے گی. ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ وہ ذکر چل رہا ہے اب تو اللہ سے محبت ہو ہی جائے گی. پھر ایک دن سرکار نے یہ کہا کہ تم کو کبھی خیال نہیں آیا کہ تمہارا خوب ذکر چلتا ہے پھر محبت کیوں نہیں ملی؟ تو پھر خیال آیا کہ ہاں یار یہ بات تو ہے. تو سرکار نے فرمایا ذکر فکر سے محبت نہیں آتی، ذکر قلب صرف دھونے کا ذریعہ ہے. دھونے کے بعد پھر اللہ کہتا ہے اگر محبت چاہیے تو اپنی وہ چیز قربان کر جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. اور انسان کو دھوکا ہے جب یہ کہتا ہے مجھے اولاد پیاری ہے، مجھے ماں باپ پیارے ہیں، مجھے بیوی پیاری ہے. انسان کو حقیقت میں ان سب سے زیادہ جو پیاری چیز ہے اس کی انا ہے، انانیت. اور جب تک وہ آپ کی انا کو توڑے گا نہیں، محبت عطا نہیں کرے گا. وہ کرش کرتا ہے انا کو، توڑتا ہے. پھر سرکار نے اس کی یہ بات فرمائی ہے کہ جو رہبر ہے تمہارا، اپنی خواہش مار کے اس کی خواہش پوری کرنی پڑتی ہے، یہ امتحان ہے. اپنی خواہش مار کے اس کی خواہش پوری کرنی پڑتی ہے. مجھے تو نے اپنی خواہش کا گلا گھونٹا اور یار کی خواہش کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. یہی انانیت کا امتحان. کہتے ہیں کسی کو پیسہ پیارا ہے، کسی کو اولاد پیاری ہے، کسی کو ماں باپ پیارے ہیں، کسی کو بیوی پیاری ہے، لیکن حقیقت میں کہانی کچھ اور ہے. کہانی ہے کہ انسان کو جتنی پیاری اپنی انا ہے اتنا پیارا کوئی نہیں ہے نا. باقی دھوکا ہے. جیسے چھوٹی سی ایک بات ہے، اگر آپ کی بیوی کو کوئی دیکھے آپ کو بہت برا لگتا ہے نا. آپ کی بیوی کو کوئی دیکھے آپ کو برا لگتا ہے. اگر وہی عورت آپ کی بیوی نہ ہوتی اور پھر اسے کوئی دیکھ رہا ہوتا تو پھر آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی. تو پھر رشتہ ہونے کے بعد، بیوی بننے کے بعد کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ اب آپ کی انا سے تعلق ہے اس کا. یہ میری بیوی ہے. کیوں جی؟ جس طرح ماں ہوتی ہے، ساری ماں نہیں ہوتی نا زینب کی طرح. جیسے ماں ہوتی ہیں، جیسے شاہین باجی ہیں، یہ میری بیٹی بھی آپ کی، یہ بیٹا بھی آپ کا ہے. لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جو کہیں گی نہیں یہ میرے بیٹے ہیں. ضروری ہے ہر وقت سیدی کے پاس بیٹھے، ضروری ہے کہ ہر وقت ادھر ہی رہیں، میری اولاد ہے. تو یہ انسان کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے جو اس کو کافر بنا کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ انانیت ہے. یہ میرا ہے، وہ میرا ہے. جس دن سرکار پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے تو سرکار نے مجھے یہ کہا، یونس ادھر آؤ، تم کبھی بھی نہیں کہنا یہ جو گھر ہے یہ تیرا ہے. ہمیشہ یہ کہنا کہ میں سرکار کے گھر میں رہتا ہوں.
میں سرکار کے گھر میں. پھر مجھے کہا ہمارا ہی ہے نا یہ گھر؟ میں نے کہا جی سرکار آپ کا ہی تو ہے. تو اس کے بعد یہ ذہن میں بات آئی کہ یہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ سرکار کے دیے ہوئے ہیں. یہ گاڑی جو ہے، اچھا ایک تو آدمی خود ہی ادب میں ایسا بولتا ہے، ہی ڈزنٹ مین اٹ کہ یہ سب کچھ سرکار کا ہی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے یہ سرکار کا ہے تو دے دے سرکار کے نام پہ. نہیں، میں جو کچھ بھی تو کچھ کرنا ہے، یہاں سے بات ڈفرینٹ ہو جاتی. لیکن سرکار نے یہ کہا کہ تو کبھی بھی نہیں سوچنا کہ ہم تیرے گھر پہ رہ رہے ہیں، تو ہمیشہ یہ سوچنا کہ تو ہمارے گھر رہ رہا ہے. تو جب یہ سوچ آ گئی تو خدا کی قسم اتنے سال سرکار جو تشریف فرما ہوئے، صرف اس وقت گیا ہوں سرکار کے کمرے کی طرف یا اوپر جب سرکار نے بلایا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ایک دفعہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، ایک دفعہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، ایک دفعہ. اجازت لی ہے پھر اندر گئے، انتہائی ایمرجنسی کی حالت میں، ورنہ نہیں. سرکار نے بلایا ہے تو گئے. لہذا لوگ تو سرکار سے روز ملنے آتے، لیکن آپ کو معلوم ہے خدا کی قسم سرکار ہمارے گھر میں ہیں اور 2 مہینے سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی. سرکار بلائیں گے تو جاؤں گا، بلایا ہے تو گیا ہوں، ورنہ کفر ہے. اگر یہ گھر سرکار کا ہے تو پھر سرکار کی مرضی سے میں اس میں آؤں گا جاؤں گا نا، ہے نا. اور اگر میں کہہ دوں کہ ہاں بھائی ہے سرکار کا، اپنی مرضی سے جب جی چاہے میں آؤں اور جاؤں، پھر تو منافق ہوں. انسان کے اوپر مالک کی بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی انسان سمجھ نہیں پاتا ہے ان کرم نوازیوں کو. سمجھ اس لیے نہیں پاتا ہے کہ وہ انسان ہی رہتا ہے. اس کا جو سر ہے وہ اپنے مالک کے قدموں میں رکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، اس کی گردن پہ رکھا ہے. یہ سر کاٹ کے ان کے قدموں میں رکھنا پڑتا ہے. جب ہم کو یہ پرواہ ہوتی ہے کہ یار دیکھو میں جو بھوک بھی لگ رہی ہے، میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، تو یہ تو کافروں کے، منافقوں کے، دجالیوں کے بیہیویئرز کی داستان ہے. جو ان کا ہونا چاہتا ہے وہ شکایت نہیں کرتا، بھلے کھانا ملے یا نہ ملے، کوئی چیز ملے یا نہ ملے، کچھ باقی بچے یا نہ بچے. میرا مجھ میں کچھ نہ ہی. آپ کا تو کچھ رہا نہیں نا، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ رب. جو رب کے متلاشی ہوتے ہیں وہ کسی بات کا شکوہ نہیں کرتے. کھانا ملا ہے نہیں ملا ہے، آرام ملا ہے نہیں ملا ہے، نہیں کرتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے محبت مل جائے. میرا اپنا خود گمان یہی تھا کہ ذکر کے ذریعے محبت آ جاتی ہے، لیکن سرکار نے بالکل کلیئرلی فرمایا کہ نہیں، ذکر اللہ سے صرف دل صاف ہوتا ہے، محبت نہیں آتی. محبت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اللہ کی آزمائش کون لیتا ہے؟ مرشد لیتا ہے. اور کس طرح لیتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ آزمائش ہے، تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگ لے گا جو تجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. تو پھر اس وقت مرشد کی خواہش پوری کرنی ہے، اپنی خواہش کو مارنا ہے. اب وہ خواہش کچھ بھی ہو،
کچھ بھی ہو. اللہ تعالیٰ جب اس طرح کے امتحان لیتا ہے تو اس وقت وہ تو مکمل بندے کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. ماں کو مار دے گا، بیوی کو مار دے گا، بچوں کو مار دے گا، پوری دنیا میں شیطان ثابت کر دے گا تجھے. اللہ اپنے امتحانوں میں پوری دنیا پتھر اٹھا اٹھا کے زندیق سمجھ کے تجھے مارے گی. ایسے تھوڑی ملتا تھا اللہ. پورا جسم خون رشتہ تھا. جہاں سارے شہر کا کچرا پھینکا ہوتا تھا وہاں عاشق کی لاش پڑی ہوتی تھی. تو اگر 10 گھنٹے مشن کو دے کے احسان چڑھاتا ہے، ساری آسائشیں مل جائیں تجھے، روٹی دیر سے مل جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. یہ نخرہ تو کافروں کا ہے، یہ نخرہ تو منافقوں کا ہے. عاشق تو بے زبان ہوتا ہے. وہ تو اپنے کسی درد پر شکوہ نہیں کرتا کہ میرا یہ چلا گیا، میرا وہ چلا گیا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. کرم سے ہی ہوتا ہے مرشد کے. لیکن یہ جو انانیت کا بت جب توڑا جاتا ہے، وہ جو وقت ہے، وہ جو ایام ہیں، ان سے جو گزرنا ہے، آپ یقین کریں سرکار گواہ ہیں. سرکار نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ اس راستے میں بندے کو 360 دفعہ مرنا پڑتا ہے. کتنی دفعہ؟ تو عرض کیا کہ سرکار اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ 360 واقعات، مقامات ایسے آتے ہیں اس کی زندگی میں کہ جب وہ سوچتا ہے کہ یار اس سے بہتر تھا کہ میں مر جاتا، ایسی مصیبت میں پھڑ جاتا ہے. سوچتا تھا اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاتا. 360 ایسے مقامات آتے ہیں. جب وہ انانیت کی گردن پر چھری پھیرتا ہے مرشد، وہ باتیں ایسی ہیں کہ میں محفل میں بول نہیں سکتا. نہیں وہ بولنے والی نہیں ہے نہ تم لوگوں کی ہمت اور مردانگی ہے. مرد وہ تھوڑی ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے لگ جاتا ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو مرضی ہے کر لو. یہ سر میں نے جھکایا ہے آپ کے قدموں میں، یا تو کاٹ دو یا عطا کر دو اپنی غلامی، اٹھے گا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا دھونا تھوڑی ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ منہ بنا لینا، شکوہ کرنا، اس کی فکر اس کی فکر. وہ دیکھنا یہی چاہتا ہے کہ تجھے فکر کس کس کی ہے. اگر تجھے صرف گوہر کی فکر ہے تو کامیاب ہے. باقی اس کو کیا ہوا، اس کو کیا ہوا، یہ کیوں نہیں بول رہا، وہ کیوں نہیں بول رہا، میرے جیب کٹ گئی، میری ماں جدا ہو گئی، میرا باپ چھن گیا، میرے بھائی چھن گئے، میری بیوی بھاگ گئی. یہ سارے مسائل عاشق کے نہیں ہوتے. یہ سارے مسائل دنیا دار کتوں کے ہوتے ہیں. وہ سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوتا ہے، کاٹ دو. تو یہ بڑا خطرناک لیکن یہ خطرناک مرحلہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے اور جو کمیٹڈ ہوتا ہے کہ نہیں یار جو مرضی آئے ہو جائے، میں نے گوہر کی غلامی میں سر کٹانا ہے. اس کی نظر میں کسی چیز کی پھر اہمیت نہیں ہے. یہ بھی ہاں لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، سب کچھ لے لو. میں آیا خالی ہونے کے لیے ہوں، مجھے بھی لے لو، مجھے بھی نیلام کر دو. میں اپنا وجود ہی نہیں چاہتا، میں آپ کو چاہتا ہوں. پھر جب انانیت کا بت ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں ایک بدتمیز گستاخ عورت کھڑے ہو کر کے گالیاں دیتی ہے، آپ چپ کر کے سن لیتے ہیں. اگر آپ کے اندر انانیت موجود ہو تو اس کی گردن اتار دیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی بکواس کرنے کی. انا ہوتی ہے نا. انانیت کا بت ٹوٹ جاتا ہے، تبھی تو بیوی آ کے کہتی ہے رخ آئینے کی کیفیت میں کہ تیرے اندر شیطان بول رہا ہے
میرے اندر سرکار بول رہے ہیں. وہ ہنسی میں ٹال دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، خیر جانے دو. اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے اپنی عزت کی. انانیت کا بت ٹوٹ جاتا ہے تبھی تو کہتا ہے میں شیطان ہوں، مجھے معاف کر دو، میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں، میں ہوں ابلیس، میں شیطان ہوں، تم لوگوں کی زندگیاں میں نے برباد کی، میں شیطان ہوں، حامان ہوں، شداد ہوں، ابلیس ہوں. کیونکہ انانیت کا بت ٹوٹ گیا، اس کو پرواہ نہیں ہے کوئی. اس کو اپنی تعریف کی پرواہ نہیں رہتی، بلکہ اپنی تعریف سن کے اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں میری تعریف؟ کیونکہ وہ سہما ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے میرا یار مجھ سے دور ہو جائے. پھر انانیت کی جگہ یہ خوف آ جاتا ہے کہ بس یار ناراض نہ ہو جائے، سب کچھ جانے دو، سب کچھ. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. دیکھو اب مرد کی انانیت کبھی گوارا کرتی ہے کہ وہ اپنی زبان سے خود کہے کہ میں تو فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، میں تو فٹ پاتھیا تھا، سڑک چھاپ، ڈسٹ بن سے اٹھا کر کے کھانے والا. میری اوقات تھی میں انگلینڈ آتا، سرکار نے شادی کرائی، اس عورت کے طفیل یہاں کا ویزا ملا، اس کے ٹکڑوں پر پلا. پھر وہ عورت بھی یہی کہے ہاں ہم نے تخت بنا کے بادشاہ بنا کے تم کو بٹھا دیا، اب ورنہ تمہاری اوقات کیا ہے؟ مٹروے مہاجر، دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے حرام زادے. اب ان باتوں کو سن کے انسان کے نفس پر کچھ نہیں بنتی، کیونکہ انانیت کا بت ٹوٹ گیا ہے، کوئی پرواہ نہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنے بدتمیزی کرتے ہیں وہ خاتون؟ کیا کہا ہم نے؟ کبھی کچھ کہا ہے؟ کیونکہ وہ ٹوٹ گیا نا. ایسے نہیں ٹوٹتا یہ، خاص طور پر تم لوگوں کے تو بت ٹوٹنا محال ہے، کیونکہ تمہارے تو ویسے منہ سوجے رہتے ہیں ہر وقت. تم کو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے بھاگنے کے خیال آتا ہے کہ دس از ٹو مچ، لیٹس گو اوے. تم تو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک ہفتہ جو ہے نا منہ بنا کر کے بیٹھے رہتے. تمہیں کیسے تم اپنے انانیت کے بت کو توڑ پاؤ گے؟ یہ تو بہت بڑا